بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پنجابی کی کہاوت ہے جتوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ پی ڈی ایم کے جو کھوتیاں اور کھوتے جہاں سے چلے تھے گھوم پھر کے چکر لگا کے وہیں کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب، پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ اور بے شرمی، بغیرتی، بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی کہی جاتے ہیں کہ استعفے ہماری جیب میں ہیں۔ بھٹو سے بڑا کوئی عوامی سطح کا سیاسی لیڈر میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا، تو پاگل کر دیتا تھا، کروڑ لاکھوں کے مجمع کو پاگل کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں جب اس کا پہلا الیکشن ہوا تھا کہ آپ کھمبے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں نا تلوار کا نشان، ان کا پیپل پارٹی کا نشان تلوار تھا، تلوار کا نشان، تو وہ بھی جیت جاتا تھا۔ اور ہوا ایسے، لاہور میں صدیوں سے جو برسر اقتدار خاندان تھے انگریزوں کے دور سے، ان کے برج الٹا دیے انہوں نے۔ پیپل پارٹی شدت سے آئی، اس شدت سے پیپل پارٹی کو لوگوں نے ووٹ ڈالے کہ ملک ٹوٹ گیا۔ یعنی اتنا دماغ خراب ہو گیا بھٹو کا کہ اس نے کہا کہ یہ مچھیرے، یہ ٹٹو پھٹو، یہ جو ہیں بنگالی، یہ حکومت کریں گے، ان کی حیثیت ایسی، میں کروں گا حکومت۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ طاقت بہت بری چیز ہے۔ ہوس جب اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر تو خدا کی پناہ، پھر تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قبروں کے کنارے پہنچ جاتے ہیں یہ، لیکن ان کی ہوس جو ہے نا وہ نہیں جاتی، اور یہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی مصیبت یہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ہوس کے مارے ہوئے ذہنی جنسی غلاظت والے مریض جو سیاست کرتے ہیں، یہ اسے سیاست کہتے ہیں۔ ان کے گھروں کے سکینڈل، کتابیں چھپ چکی ہیں ان پہ۔ آپ مجھے ایک سیاسی خانوادہ بتا دیں ایسا، ایکسیپشن میکس نو رول، ایک دو کو نکال کر، جن کی گھریلو کہانیاں جو ہیں وہ شرمناک نہ ہوں۔ باقی چھوڑے ان کی سیاست کو، ان کے باقی کاموں کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے، اس دجالی گندے غلیظ نظام کو چلانے کے لیے آگے انہوں نے گند پھیلایا، پوری سوسائٹی کو گندا کیا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ میاں برادران کا کیا کمال تھا، یہ گندا کرتے تھے لوگوں کو۔ زرداری صاحب کی کوالٹی بتائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہر بندے کی قیمت ہے، اگر آپ نے وہ پہچان لی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جب علامہ طاہر القادری یہ پہلا دھرنا لے کے گیا تھا نا وہاں پیپل پارٹی کے دور میں اسلام آباد، تو پہلی جو مہم گئی ان سے بات چیت کرنے ناکام ہوئی، تو زرداری صاحب نے ان سے، وہی صدر تھے اس وقت، ان کو کہا کہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اس طرح کی وہی فلاں۔ اس نے کہا پاگل ہو، پیسے بتاؤ، قیمت بڑھاؤ اس کی۔ اور ہم نے دیکھا جناب پھر وہ ختم ہو گیا دھرنا۔ ایک دھرنا خان صاحب کا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے مہینے کے ہفتے چلتا رہا۔ یہ ان کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کسی تعصب سے بات نہیں کر رہا، ان کا کچھ لینا دینا نہیں پاکستان سے۔ یہ جب بھی بات کریں گے، نواز شریف کی بات کریں گے، زرداری کی بات کریں گے، عمران خان کی بات کریں گے، چودھری برادران کی بات کریں گے، مولانا کی بات کریں گے، یہ کبھی آپ کو نہیں یہ بتائیں گے کہ اس کے علاوہ انہوں نے صحت کے لیے کیا کیا، انہوں نے اپنے علاقے میں کتنے شفا خانے بنوائے، کتنی سڑکیں بنوائیں۔ یہ کام وہ نیٹے موری ممبروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ان کو لوگوں کے منہ متھے لگنا ہوتا ہے۔ اس لیے جناب مشرف نے وہ سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا نا، جو اس کا وہ جمہوریت کا جو سسٹم تھا، کہ جو مطلب ممبر ہوگا، کونسلر ہوگا آپ کا، اس نے تو محلے میں رہنا نا، آپ کے منہ متھے لگنا۔ یہ تو رہتے نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا شاید پتہ نہیں ہے، سندھ کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ سب کراچی میں رہتے ہیں۔ پنجاب کے جتنے ایم این اے ایم پیز ہیں، کچھ کو نکال کے، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایکسیپشن میکس نو رول، ان کو نکال کے سب لاہور میں رہتے ہیں۔ اب جو بندہ
ڈیرہ اسماعیل خان سے میں رہتا ہے کسی گاؤں میں، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کا حل کرنا اس کے ایم پی اے نے، تو وہ تو لاہور میں رہتا ہے، وہ یہاں آئے گا؟ کیسے آئے گا بیچارہ؟ کہاں اتنا کرایہ لگائے؟ اور یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ سریکی صوبہ بنائیں گے، کریں گے۔ ان کو پتہ ہے یہ پاور ڈائنامکس ان کے ایسے ہیں، ان کے دماغوں میں خناس سمایا ہوا ہے کہ جب تک غریب آدمی کو ذلیل کر کے نہیں نا ہم کچھ کریں گے، اس وقت تک یہ ہمارا تابع فرمان نہیں رہے گا۔ اور پہلے جو تھے وہ کیا کرتے ہیں ٹوانے دولتان نے، یہ سڑک ہی نہیں بننے دیتے تھے اپنے گاؤں میں، سکول ہی نہیں بننے دیتے تھے کہ کوئی بچہ نہ پڑھ لکھ جائے۔ یہ بڑے بے رحم اور ظالم لوگ ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کو، یہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے، انہوں نے انگریزوں کو اپنے کمی کمین بھرتی کر کے دیے فوج میں، جنہوں نے انگریزوں کو جنگ جتائی تھی سیکنڈ ورلڈ وار۔ برما کے فرنٹ پہ العالمین ڈیزرٹ میں کون لڑے تھے؟ یہ مکہ مدینہ میں کون، عراق میں کس نے کون لڑے تھے؟ یہی لڑے تھے غلام در غلام۔ یہ جتنے بڑے بڑے ان کی جاگیریں، یہ جو بڑے بڑے پیر، یہ بڑے بڑے ٹمانے ٹھبانے نوانے بنے ہوئے، ان کے باپ نے ان کو دی تھیں۔ یہ سب انگریزوں کی عطا کردہ ہیں، یہ ان کے غلام تھے۔ اور یہ غلامی جو ہے نا، یہ نسلوں تک نہیں ان میں سے نکلی۔ اب یہ ان کو ایک آقا چاہیے، ان کو ایک بت چاہیے پوجنے کے لیے۔ یہ پجاری ہیں، گندے پجاری ہیں، گھٹیا درجے کے پجاری۔ ان کو ایک بت چاہیے پوجنے کے لیے، ایک دیوتا چاہیے۔ وہ نواز شریف ہو، وہ پرویز لائی ہو، وہ آصف زرداری ہو، وہ بلاول زرداری ہو، وہ مریم نواز شریف ہو، یا کوئی اور ہو، ان کو ایک دیوتا چاہیے۔ یہ بندہ جو آیا ہے پاکستان کا وزیر اعظم، یہ چونکہ میڈیاکرس کلاس سے آیا اوپر، اور اس نے چھوٹی عمر میں دنیا کو دیکھا، ٹریول کیا اور اپنا آپ منوایا، اس لیے ابھی اس کو ایسے چسکے میرا خیال نہیں لگے۔ لیکن اگر رہا اس سسٹم میں تو یہ سسٹم تو غلیظ ہے، لپیٹا مار لیتا ہے ہر بندے کو۔ کیسے کیسے بندے یہ اچھے لے کر آیا تھا جن کو بھگا دیا سسٹم نے، کیا کر لیا؟ مجھے بتائیں نا، اب عمر شیخ کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ کہیں ڈپٹی کمانڈر بن کے بیٹھ جائے گا، ریٹائرمنٹ اپنی عزت کے ساتھ پوری کرے گا۔ جتنی دشمنیاں اس نے پالی ہیں، کس کے بل بوتے پہ پالی تھی؟ کہ یہ سسٹم اس سے مدد کرے گا؟ نو، یہ گندا سسٹم ہے۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں یہ پارلیمانی سیاست سے جان چھڑائیں۔ اس کے عناصر ترکیبی گندے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مافیا، محلہ مافیا سے شروع ہوتی ہے، ذات پات سے، محلوں سے، برادریوں سے، ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس میں انسان کی صلاحیت کی تو کسی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ جس علاقے سے یہ مولانا فضل الرحمان ممبر بن کر اس کا بیٹا ہے وہاں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ایسا ہوگا جو پاکستان کی خدمت کر سکے، جو ملک کی خدمت کر سکے؟ آپ نے دیکھا نہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک دو مثالیں ایسی ملتی ہیں، جو پی ایچ ڈی قسم کے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں، بیوقوف پاگل پن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں۔ تو پی ڈی ایم والے کیا پاگل ہیں کہ اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لگا کے یہ آئے ہیں بزنس میں، اور آپ وہ کمائے بغیر تو استعفے دے دیں گے؟ نواز شریف کے لیے استعفے دے دیں گے؟ نواز شریف کے لیے تب استعفے دیں گے جب انہیں 100 لگا کے 500 آگے نظر آ رہا ہو۔ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ بجھتے چراغ ہیں، انہوں نے اپنی جو عمر ہے وہ پوری کر لی، اس لیے وہ نہیں ان پہ لگائیں گے۔ بھائی کیسے ان پہ داؤ کھیلیں گے؟ یہ دیکھو نا، یہ جو ہے یہ جو تھا مولانا فضل الرحمان جو ہے، اب اس کو اس کی جماعت کا پھڈا پڑا ہے نا ان کا آپس میں، تو اس نے اپنے بیٹے کو اگلا امیر بنانے کے لیے جد و جہد شروع کر دی ہے۔ پہلے والد صاحب تھے، آپ خود ہیں، آپ پھر اپنے بیٹے کو بنائیں گے، کیونکہ ان کی زندگیاں، ان کا جینا مرنا، ان کی سیاست اسی پہ چلتی ہے بھائی، یہ کہ طاقت ان کے ہاتھ میں رہے، طاقت کا منبع ان کے ہاتھ میں رہے۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ غریب روٹی کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں اسلامی مدرسوں میں کون بچے اب پڑھنے، کبھی کوئی، میں نے پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ایکسیپشن میکس نو رول۔ کوئی مجھے یہ نہ بتائیں کہ جی فلاں بڑا امیر انہیں اپنے بچے حفظ کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔
جو بچے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، یہ وہابی مدرسوں میں، یہ دیوبندی مدرسوں میں، یہ بریلوی مدرسوں میں، شیعہ مدرسوں میں، وہ ہوتے ہیں جن کے والدین کو بچوں کو فیڈ نہیں کر سکتے، روٹی نہیں کھلا سکتے، وہ انہیں مدرسوں میں داخل کراتے ہیں جہاں ان کو استاد کہتے ہیں روٹیاں مانگ کے لاؤ ہمارے لیے، ہمیں بھی کھلاؤ، تم بھی کھاؤ، ان کو مولوی بناتے ہیں، اور جن جن مرحلوں سے وہ گزرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ ہیں وہ، یہ سیاست ہے، یہ سیاستدان بنتے ہیں۔ اس کی پاور ہے مدرسے کے طالب علم، مریم کی پاور ہے اس کے باپ کی کھربوں روپے کی ناجائز کمائی، بلاول کی پاور ہے اس کے باپ کی کھربوں روپے کی ناجائز کمائی۔ بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری شہادتوں کی تاریخ ہے، ہماری فلانی تاریخ ہے، ہماری یہ تاریخ ہے۔ تمہارا کیا تعلق ہے بے نظیر بھٹو سے؟ نسل باپ سے چلتی ہے کہ ماں سے چلتی ہے؟ بھاگ گئے سب، استعفے ہیں، ہاں استعفے ہیں ہمارے پاس۔ یہ استعفے بھی تم اپنے کسی دن بازار میں رکھ کے، جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا کوئی بڑا بے روزگار بیچارہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک دن وہ احتجاجاً اپنی ڈگریاں جلاتا ہے کہ یہ استعفے میں تم جلاؤ گے، اسی طرح جلاؤ گے جب تم، اور یہ کہہ دو گے کہ نہیں جی یہ تو جمہوریت، یہ تو فسطائیت ہے، یہ تو فوج نہیں کچھ ہونے دیتی، یہ نہیں ہونے دیتی۔ اور جس طرح تم للڑے لے رہے ہو فوج کی، جس طرح تم منت سماجی کر رہے ہو، خدا کی لعنت ہو تم پہ جھوٹو، وہ ہم جانتے ہیں، ہر باخبر بندہ جانتا ہے۔ جناب والا میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یہ سسٹم سروائیو نہیں کرنے دے گا، پاکستان کو نہیں چلنے دے گا، جو مرضی آپ کر لیں۔ یہ تو ڈنڈا ہے ابھی تک فوج کا کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر مطلب ہمارا ادارہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو وہ جیسے تیسے بھی ہے، انہوں نے ابھی تک اپنا سٹینڈرڈ برقرار رکھا ہوا ہے، اپنی پروفیشنلزم پہ وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، تو کام چل رہا ہے، نہیں تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ انقلاب، نو الیکشن، نو انتخاب، نو انتخابات، انقلاب، اس ملک کا حل صرف انقلاب ہے۔ اور دعا کیجئے اللہ اس کو، اس انقلابی کو جہاں بھی اس نے رکھا ہوا ہے ظاہر کر دے، جو ہمارے ان دکھوں کا مداوع کرے اور ان ظالموں سے، ان درندوں سے، ان وحشیوں سے ہماری جان چھڑائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، آگے بہت بڑا قحط آ رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔